رب کی بارگاہ وچ ہے کہ اللہ رب الجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. اپنا بولو خلیل بنایا. تو خلیل بنایا کیوں؟ آخر بندہ کسی کو دوست بناتا ہے تو کوئی تو ایسی ادا ہوتی ہے نا جی زیادہ پسند آ جائے. اداواں تو بڑی ہوتی ہیں محبوبہ کے اندر، پر کوئی تو خاص ایسی ہوتی ہے نا جن کی وجہ تو بندہ اس کو اپنا محبوب بناتا ہے. نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ تعالی وسلم بیان فرما رہے ہیں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے تو فرما رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. کیا شان ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی کہ شان سنن والا سارے عادلاں دا سردار ہے کہ شان بیان کرنے والا سارے نبیاں دا تاجدار ہے. کہ شان اور جس موضوع پہ گل ہو رہی ہے موضوع ہے شان اور مقام ابراہیم. تو جہاں کام سونے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیتا اور جناب عمر فاروق نے سنیا، یہ کہہ لو کہ شان و مقام ابراہیم سننا یہ جناب عمر فاروق کی سنت ہے، اور شان ابراہیم بیان فرمانا تواڈے تے میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی سنت. آج بیٹے خوش نصیب آتا اصل حضور کی سنت میں تے بھی عمل کر رہے ہیں کہ جناب فاروق اعظم کی سنت تے بھی عمل کر رہے ہیں. عزیزان گرامی میرے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا شافی الجزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا عمر یا عمر، اے عمر جی سونیا بطوہارے چہرے والیا بندیاں زلفاں والیا سونیا حکم فرماؤ. فرمایا میرے عمر کیا تو اس بات کو جاننا ہے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کیوں بنایا، اپنا گہرا تے گوڑا تے سنگی کیوں بنایا، دوست کیوں بنایا؟ حضرت عمر فاروق بولے نہیں، جواب دیتا نہیں. میرے آقا نے سوال کر کے جواب بھی آپ بھی عطا فرما دیتا کہ کیا شان محمود دی نالے جناب عمر تو پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے جواب دین کا ٹائم بھی نہیں دے رہے، سوال کر کے آپ ہی جواب دے رہے ہیں. تائیں تے بریلی شہنشاہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ، آپ نے کیا خوبصورت ترجمانی فرمائی. آپ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو چاہیے. سبحان اللہ. تو ساتھی یہ دوبارہ سے تیز ہو گئی ہے، ایک بار پھر کہہ لو کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. کوئی زبان خاموش نہ رہے، رب کی رحمت برس رہی ہے. ہو سکتا ہے سارے جو رحمت ہو جائے، حاضری قبول ہو جائے. مل کے بعد دینے والا ہے سچا. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اسے اچھے سے اچھا. مرد اچھی بولو ہے اسے اچھے سے اچھا. آپ نے تھی بصری میں بھی فرمایا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اسے اونچے سے اونچا.
پھر کیوں نہ گئے سب سے اولا والا ہمارا، اے سب سے بالا والا۔ میرے آقا شان ابراہیم بیان فرما رہے ہیں اور جناب عمر فاروق شان ابراہیم علیہ السلام سماعت فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر یا عمر حل تدری، فرمایا عمر کیا تو اس بات کو جاننا ہے، کیا تمہیں پتہ ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کیوں بنایا، اپنا دوست کیوں بنایا؟ ابھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرض کیتا نہیں، بولے نہیں، جواب دیتا نہیں۔ پھر میرے آقا آپ ہی بول گئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر سن، میں دسنا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کیوں بنایا ہے؟ جدو کوئی شان کی گل ہوئے جا سیاح بندہ ہوئے وہ بچے کو کہتا بچے جان دو کہ آ گل کیویں سی، بچے جو بولتے نہیں پھر آپ کی دادا مینوں پوچھو میں دسنا کی گل کیویں؟ تو سرکار نے آپ کی سوال کر کے فرمایا میں دسنا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا سجن کیوں بنایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر جی آقا حکم ہوئے، فرمایا میں آپ نہیں دس لیا، میرے کو امام الملائکہ جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، امام الملائکہ جبریل امین علیہ السلام دسیا کہ یا رسول اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ چل ہویا سلام پیش کیتا تے میں ابراہیم علیہ السلام کو عرض کیتا اے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام جانتے ہو اللہ نے تانوں اپنا خلیل کیوں بنایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمایا دس دے کیوں بنایا ہے، دس نام کیوں بنایا اللہ نے میں اپنا خلیل؟ جناب جبریل امین علیہ السلام فرماندے نے عرض کرتے نے اے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ نے تانوں جس وجہ تو اپنا خلیل بنایا ہے وہ وجہ اے وے تسی اللہ دی مخلوق تو لیندے نہیں، اللہ دی مخلوق نو دیندے رہندے ہو۔ اے وجہ اللہ دی مخلوق تو لیندے نہیں، منگتے نہیں، بلکہ اللہ کی مخلوق کو دے دے ہو۔ تائیں میرے آقا کریم علیہ السلام فرمایا، آپ نے فرمایا ید العلیا خیر من ید السفلی، ایک ہاتھ ہوتا اوتے والا ایک ہوتا ہے تھلے والا، ہاتھ دو نے اینو بھی ہاتھ کیا جاتا ہے تے اینو بھی ہاتھ پر ہاتھ وچ فرق ہے۔ آقا فرمایا ید العلیا ایک اوتے والا ہاتھ، ایک ہے ید السفلی تھلے والا ہاتھ، دونوں ہاتھ نہیں۔ آقا کیا برابر نے؟ فرمایا نہیں، خبردار برابر نہیں۔ آقا فرق کی فرمایا ید العلیا خیر من ید السفلی، فرمایا جڑا اوتے والا ہاتھ ہوندا ہے تھلے والے ہاتھ نالوں بہتر ہوندا ہے۔ سادہ لفظ کہہ لو ایک ہاتھ دین والا ایک ہاتھ لین والا، فرمایا لین والے نہ بنو، اللہ دی راہ وچ دین والے بنو۔ کہ ہن بندے دی اپنی مرضی، بندہ جہاں مرضی ہاتھ پسند کرنا، جہاں بندہ آتا کہ میں ہاتھ کی رکھا موقع آگے نہیں یار 500 نہیں یار 1000 نہیں یار چینی مولی پیسے دے ہیں۔ ایک تو بندہ ہے نا جی شریف مجبور ہے انہوں سوال کرنے کی اجازت ہے، جن کو ہر شے ہے پھر بھی باوجود سب کچھ ہونے دے بندہ ہاتھ کرے تو پھر اللہ پاک کی محتاجی کے اندر اور زیادہ اضافہ فرماوے۔ وہ بس پھر ساری زمین منگ رہے رہتا ہے تو کبھی بھی پوری نہیں پہنی۔ تو جہاں بندہ اوپر والے ہاتھ کو پسند کرتے ہیں دین والے وہ بندہ ساری زندگی دینا رہے تو مال ختم ہوتا ہی نہیں۔ یہ رب کی تقسیم ہے نا تو پسند بنے نہیں، بندہ جہاں مرضی ہاتھ پسند کر لے یا تھلے ہاتھ پسند کر لے تو یا کتے والا، تو جہاں بندہ ہاتھ پسند کر لے گا اللہ تو اسی طریقے نال ہی وہ اس کام کے اندر اضافہ فرماتا رہے گا۔ جہاں آخے گا میں دنیا دارا تو منگتا رہا اپنے واسطے لینا رہا تو پھر بس وہ منگتا ہی رہے گا تو پوری نہیں پہنی۔ تو جہاں آتا کہ میں اللہ کی راہ پہ دینا رہا میرا ہاتھ اوپر ہی رہے اینج نہ ہوئے، پھر وہ بندہ اپنے خزانے کو جتنا بھی حصہ اللہ کی راہ سے کڑھتا رہے گا، خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کم از کم اللہ 10 گنا کے برکتاں پاندے رہے گا۔ اس واسطے جبرائیل علیہ السلام عرض کیتا حضور اللہ پاک نے تانوں اپنا خلیل نہ بنایا کہ تساں اللہ دی راہ وچ دیندے رہندے ہو تے لوگاں تو لیندے نہیں۔ دعا کرو اللہ سانوں بھی دین والا ہی بناوے، جدوں منگ لیں گے اسی چیز تے اللہ سانوں عطا فرماوے۔
پھر ازما کے دیکھا جائے کہ جہاں بندہ ایک سال 1000 روپئے کٹتا ہے نا خراب، اگلے سال ایسا اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ 2-4 بھی آسانی نال کٹ سکے، پھر اس کو اگلے سال ہو زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اس کو اگلے سال ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ رب کی راہ میں دین مال گھٹتا تو ہے ہی نہیں، کم از کم اللہ اس کو 10 گنا زیادہ فرما دیتا ہے۔ یا اللہ چاہے کہ 100 گنا تک بھی اضافہ فرما دے، کہ اللہ چاہے کہ اس کو بھی واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کا بھی زیادہ برکت عطا فرما دے۔ فرمایا بھائی تسی اللہ کی راہ جو لیندے نہیں ہو بلکہ اللہ کی راہ لوگوں کو دیندے ہو، اس وجہ سے اللہ نے تانوں اپنا خلیل بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نے کہ جنہاں کا لقب مشہور ہے مہمان نواز، آپ ایسے مہمان نواز کہ کلے کے کھانا کھاتے ہی نہیں چلتے، کلے کے جب بھی کھانا کھانے کا ارادہ فرما دے تو کوشش ہوتی کہ میں اللہ کا کوئی بھی بندہ لب لیا جہاں میرے نال آ جائے کہ بہ جائے کھانا کھا لے، چلو وہ بہانے میں کھانا کھا۔ اور مزے کی گل ہے کہ بندہ کلا کچھ کھائے گا خرچ کرے گا تو بندے کو حساب ہوئے گا، وہ حساب ہوئے گا بھی ایسا پیسہ کھانا کدھر لایا کی پیتا۔ جہاں بندہ مہمان کے نال بہ کے کھا لے گا جن مرضی پیسے لا دے وہ حساب ہی نہیں ہونا، پھر مہمان کا فائدہ ہے کہ مہمان کا فائدہ کی ایک تو بندے کو حساب نہیں ہوئے گا، نمبر 2 جب مہمان آتا ہے تو اپنے حصے کا رزق نال لے کے آتا ہے، تو جب گھروں فری ہو کے کھانا کھا کے چلا جاتا ہے تو گھر والوں کے سارے گناہ نال لے جاتا ہے، یعنی اس مہمان کی برکت نال گھر والوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام آپ مہمان نواز اللہ کی راہ میں دین والے اور ایسا دین والے کہ واقعہ ایک واقعہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات میں بیان کیا۔ حالانکہ قرآن بڑی مختصر کتاب ہے، جو مختصر کے الفاظ ہیں انہوں نے مفہوم کے معنی بڑے وسیع میں، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ ایک کہ مہمانہ والا کہ اللہ نے کبھی اس 14ویں سپارے کے اندر بیان فرمایا، کبھی جناب اس واقعے کو 27ویں سپارے سورۃ ذاریات کے اندر بیان فرمایا، کبھی جناب کس سپارے کے اندر، کبھی کسی سپارے کے اندر، کبھی جناب کس سپارے کے اندر، کبھی کسی سورت کے اندر۔ واقعہ ایک ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے کوئی مہمان آ گئے، کی آ گئے فرماتا وحل عطا کا حدیث ضیف ابراہیم، اے محبوب کیا تمہیں بھی ابراہیم علیہ السلام سے مہمان کی خبر پہنچی ہے؟ رب فرما رہے ہیں اپنے محبوب سونے کیا تمہیں بھی خبر پہنچی ہے ابراہیم علیہ السلام سے مہمانہ کی؟ مہمان ہیں کون سا؟ تو اللہ کے پاک فرشتے ساتھ اللہ کے پاک فرشتے جب انسانی شکل کے اندر آئے تو آ کے حال بات پوچھا سلام دعا، تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہی انتظار چلے سن کہ رب کا کوئی بندہ مہمان بن کے آئے جو میں انہیں مہمان نوازی کرا۔ آپ جلدی گئے، اللہ کا قرآن کی کہتا ہے کہ سمین ایک سونا تے موٹا تازہ بچڑا گائے کا انہوں آپ نے ذبح کیتا تے آگے پہ بھنیا تے بھن کے تے جناب مہمان کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ معاملات ہوتے ہیں دل کے نال، کہتے نال دل کے نال، تے جے دل نہیں ہوئے تو پھر یہ معاملہ مہمان جب آ جائے دل کو کھلا رکھو اپنی حیثیت کے مطابق، تو انشاءاللہ اللہ روزی کے اندر بھی برکت عطا فرمائے۔ جناب آپ نے بچڑا بھنیا بھن کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیتا، ورنہ کھاؤ ہم فرشتے کی کھانا ہے، فرشتے کھاتا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہ پریشان ہو گئے یہ ہاتھ لاؤں دے پر کھانے نہیں، عجیب لوگ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کیوں یہ کھانے نہیں ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں اسی نہیں کھانے، اسی ابراہیم علیہ السلام فاؤ جیسا فی نفسی ہی خیفہ اپنی دل کے اندر ذرا خوف محسوس کیا کہ یہ کئی مخلوق آ گئی جہے کھانا ہی کھانے، انہوں نے فرمایا لا تخف تسی جناب خوف نہ کرو، وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے بشارت دیتی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک علم والا بیٹا عطا فرمائے، بغلام علیم، وہ علم اللہ نے اس کو بڑا علم دیا ہوئے گا، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دے گا۔ آپ نے فرمایا یار مزاج دینا کرو بڑا ایسے ہوئے بھی بیٹے ملتے ہیں تمام فصل فرمانے نے بات 90 سال پر یا 120 سال کی عمر جب جناب اسماعیل علیہ السلام کی ملا دو
آپ نے فرمایا یار اگے اینے سال گزر گئے اولاد نہیں ہوئی تھی آتے ہو بیٹا دے گا انہوں نے کالو کذالک بس اسی کہہ رہے ہیں نا بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ ہونا ہے یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کی تھی اپنا ہاتھ کھلا کیتا بچڑا ذبح کیتا سامنے پیش کیتا کہ ساری زندگی جس اولاد کو مانگتے رہے اللہ نے اس کی برکت کے نال اولاد کی خوشخبری عطا فرمائی اور پھر ہویا اس طریقے کا بڑھاپے کے اندر جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کر رہا تو میں اس کر رہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں کا دل بھی کھلا یہاں کے ہاتھ بھی کھلے لوگوں واسطے ہر وقت کھلے اور جناب بعض دفعہ اس طرح ہوتا کہ کئی وقت گزر جاتے تو مہمان نہ ملتا تو آپ بھی کھانا نہ کھا لے ایک دفعہ کچھ دن گزر کے مہمان نہ آیا پریشان ہو گئی یار مہمان کو نظر نہیں آ رہا آپ گھروں نکلے باہر مہمان لبن واسطے کیا بات اللہ کی رحمت لبن واسطے آپ کو مہمان لبن واسطے کو اللہ کا بندہ مل جائے تو میں اس میں گھر لے آواں وہ بھی کھانا کھا لے میں بھی کھا لوں جناب ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے ایک شخص جا رہا ہے بوڑھا آپ نے فرمایا یار تو میرا مہمان نہیں بن جاتا انہوں نے کہا سرکار میں دے کے بھوکھا کیوں نہیں وہ میں دے کے چاہتا جی مالک دام لگے کسی پاس تھی آپ ہی دعوت دیتی میں قبول کرنا ابراہیم علیہ السلام اس بندے نے اس بابے نے نال لیا دکھا لیا کھانا تیار فرمایا سامنے رکھیا فرمایا پڑھ اللہ کا نام لے اللہ کا نام لے کے شروع کر انہیں کہا سرکار روٹی کھوانی ہے تو کھواؤ نہیں کھوانی تاری مرضی میں تو رب کو مانتا ہی نہیں میں رب کو مانتا ہی نہیں جب میں مانتا ہی نہیں تو نام کس طرح لے لا اگے تاری مرضی ہے روٹی کھوانی ہے تو کھواؤ نہیں جناب صحیح جناب ابراہیم علیہ السلام فرمایا نہیں تو میرے رب کو نہیں مانتا کہ روٹی کے کس واسطے چل نکل اس غیر مسلم بندے ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان پر اٹھا دیا بندہ چل پیا رب تعالیٰ نے واہی فرمایا میرے ابراہیم جی مولا فرمایا میرے بندے کو وسا چڑیا نالے دسترخوان تو اٹھا چڑیا یا لو مینو نہیں مانتا فرمایا ابراہیم ایک تو صحیح ذرا وہ مینو نہیں مانتا تو میں 60-70 سال تو وہ روٹی بند نہیں کی تو ایک بار تو تھک گیا وہ مینو نہیں مانتا تو میں 60-70 سال تو وہ رشت بند نہیں کیتا ویک میرا حوصلہ ویک تو ایک بار ایک ٹائم کا کھانا برداشت نہیں کیتا چل اس کو لے گیا رب کا حکم ہے تو خلیل نہ کیوں کر سکتا اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اٹھے جلدی اس کو آواز ماری رک جا بیلیا رک جا بندہ رک گیا اندر جی اگے پجا چڑیا اس کی پھر ہور بے عزت کرنا آئے فرمایا نہیں بے عزت کر نہیں تم عزت کے نال واپس لین واسطے ہوئے کیا عجیب بندے ہو پہلے آپ باہر کھڑے آپ بے عزت کر کے ہوں عزت کے نال لین آئے ہو یہ کی وجہ فرمایا پہلے کھڑیا میں اپنی مرضی کے نال سی لین تینوں اپنے رب کی مرضی نال آیا سبحان اللہ کہہ رہے لین تینوں رب کی مرضی نال کھڑیا اپنی مرضی نال لین رب کی مرضی نال آیا انہیں کہا جی یہ کی وجہ فرمایا جب میں تینوں باہر کھڑیا نا اس وجہ کہ تم میرے رب کا نام نہیں لینا میرے رب کو مانتا نہیں تو میں کہ ایسا بندہ جہاں میرے یار کو نہ منے میرے دسترخوان میں تو لائق ہی نہیں نہ تو اٹھا چڑیا رب کی وجہ حالانکہ ایسی محبت بھی ٹھیک ہے البغض فی اللہ الحب فی اللہ کہ محبت بھی اللہ واسطے ہوئے اگر کسی بندے کے نام سے محبت کرتے ہیں اس وجہ نہ ہوئے کہ اللہ کا پیار ہے اگر کسی نال دشمنی ہوئے تو بس اس وجہ نہ ہوئے کہ اللہ کا دشمن ہے اس طریقے جہاں بندہ محبت کرے گا کسی نال دشمنی کرے گا ایسی محبت بھی ثواب ہے ایسی دشمنی بھی ثواب عزیزان گرامی ابراہیم علیہ السلام فرمایا بیلیا غصہ ناراضگی ختم کر چل میرے نال میرے دسترخوان تے میرے نال کھانا کھا سرکار پہلے آپ ہی گھروں اٹھایا ہے ہن آپ ہی لین واسطے آئے ہو فرمایا اٹھایا اپنی مرضی نال لین اپنے خالق و مالک دی مرضی نال آیا انہیں کیا ہوئی کی وجہ فرمایا میرے رب نے حکم دیتا ہے کہ میں تے 70 سالہ تو اپنے بندے دا رزق بند نہیں فرمایا ابراہیم تو تے ایک بار نال تھا چل اس کو لے گیا اگر میں تینوں لے کے نہ گیا تو میرا رب میرے نال ناراض ہو جائے گا وہ بندہ اس نے ویکھیا کہ ابراہیم کا رب کیسا پیارا رب ہے جڑا اپنے نوں تے روزی دیندا ہی دیندا ہے اپنے دشمنوں نوں بھی خالی نہیں چھوڑدا انہیں کہا سرکار جی ایسا پیارا رب
رب ہے وہ رب اس دے لائے کہ اس رب دا کلمہ بھی پڑھیا جائے اس رب دے اگے سر تو جھکایا بھی جائے سرکار مینوں کلمہ پڑھاؤ اپنے دین دے اندر داخل فرماؤ یہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام جنہاں دا اللہ نے دل بھی فراخ فرمایا جنہاں دے ہاتھ بھی سخاوت نال کھلے نے اور جناب اللہ نے پھر برکتاں ایسیاں عطا فرمائیاں وقت گزرتا گیا علماء مفسرین فرماندے نے کہ آپ دے کول کثرت دے نال بکریاں جمع ہو گئیاں جی تعداد تقریباً 5000 دے قریب 5000 دے قریب آپ دیاں بکریاں جمع ہو گئیاں فرشتیاں ایک دن سوچیا تے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی یا اللہ عجیب تیرا دوست ہے نالے آندا ہے میں رب دا خلیل ہاں تے نالے دنیا دے نال محبت بھی کردا ہے نالے رب دے نال دوستی دا دعویٰ تے نالے دنیا پہ جوڑدا ہے 1 2 4 بکریاں نہیں 100 200 400 نہیں 5000 دے قریب میرے بکریاں جوڑ لیاں نے بکریاں پال لیاں نے بکریاں جمع کر لیاں نے ایک ایسا رب دا دوست ہے دعویٰ رب دی محبت دا کہ مال اینا جمع کر لیا ہے مال اینا جمع کر لیا ہے اللہ فرمایا اے میرا خلیل ہے اے دے دل دے اندر سب نال زیادہ محبت میری ہے تے یا اللہ جے تیری محبت ہوندی تے دنیا جمع کیوں کردا تیری محبت دنیا دی محبت کٹھیاں تے نہیں ہو سکدیاں ابراہیم علیہ السلام دے بارے فرشتیاں ایویں گل کیتی اللہ فرمایا فرشتو اگر تانوں اس بات دے اندر شک ہے تے میرا خلیل موجود ہے جاؤ میرے خلیل دا امتحان لے لو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرو جوانی بچپن تو لے کے پھر لڑکپن پھر جوانی پھر بڑھاپا ساری کی ساری زندگی آپ دی امتحانات دے اندر ہی گزر گئی کہ جدوں آپ دی ولادت ہون لگی سی نمرود نے بچیاں دے قتل دا حکم دے چھڈیا یہ بھی بہت بڑا امتحان پھر جناب آپ بالغ ہوئے جوان ہوئے آپ نے ویکھیا لوگ ستارہ پرست نے سورج پرست نے بت پرست نے جناب والا چاند پرست نے یہ بھی آپ دے واسطے امتحان پھر نمرود بہت بڑا کافر خدائی دا دعویٰ کرنے والا او دے نال آپ دی ٹکر ہے بار بار مقابلے پہ ہوندے نے یہ بھی بہت بڑا امتحان پھر آپ کو آگ دے اندر داخل کیتا گیا یہ بھی بہت بڑا امتحان پھر جناب ساری زندگی آپ کی اسی طرح گزر گئی اولاد والی نعمت نہ ملی یہ بھی بہت بڑا امتحان پھر جناب بڑھاپے کی عمر دے اندر تقریباً 120 سال کی عمر دے اندر اللہ نے بیٹا دیتا یہ ادو بڑا امتحان پھر جدوں بچہ جناب ہجے پیدا ہویا چھوٹی جی عمر رب فرمایا میرے خلیل اس بچے کو بھی لے جا یہ ماں بھی لے جا دور جنگلوں کے اندر چھڈ کے آ ابراہیم علیہ السلام نے آخیا یا اللہ ساری زندگی تے ایویں گزار سے دیے میں ہن مسا تے بیٹا بھی لے پیار تے کر لواں محبت تے کر لواں پر نہیں ابراہیم علیہ السلام انہاں دے دل دے اندر سب تو زیادہ محبت مال نالوں زیادہ اولاد نالوں زیادہ گھر والے نالوں زیادہ خاندان قبیلے گمے نالوں زیادہ ہر شے نال ود کے اپنے رب دی محبت ہے یا اللہ جویں تیرا حکم میں اسی طرح راضی تو میں عرض کر رہا ابراہیم علیہ السلام کی ساری حیاتی امتحانات کے اندر ہی گزر گئی پھر بچہ جدوں فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين جدوں بچہ بالغ ہوا اسماعیل علیہ السلام بالغ ہوئے تقریباً مفسرین فرماتے ہیں 13 سال کے قریب عمر ہو گئی اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل جی مولا فرمایا اس بچے کو میری راہ کے اندر قربان کر تے آگے اپنے بچے کو فرماتے میرے بیٹا انی ارا فی المنام میں دیکھا خواب کے اندر کہ میں تینوں ذبح کر لیا ہوں دس تیرا کی خیال ہے تے بیٹا بھی تے اسماعیل ہے میرے نبی دا جلد حال ہے یا ابا فعل ما تؤمر ابا جی جو تانوں رب والوں حکم ہوندا ہے کر گزرو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اللہ نے چاہیا تسی دیکھو گے میں بڑا صبر مند ہوواں گا تسی چھری بھی چلاؤ گے میں اف نہیں کراں گا یہ جناب ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام دی اس طریقے امتحانات دے اندر گزرتی گئی فرشتے آخیا یا اللہ اے آندا میں تیرا خلیل ہاں رب میرا دوست ہے میں رب دا خلیل ہاں تو مال انہیں اینا سارا جمع کر لیا ہے 5000 دے قریب انہیں بکریاں جمع کر لیا نے یا اللہ پھر دوستی دے نہ ہوئی دعویٰ تیرے نال محبت دا تے مال سارا گھر دے اندر بکریاں جمع کر لیا اللہ فرمایا اس دے دل دے اندر اس مال نالوں زیادہ میری محبت ہے یا اللہ سانوں کس طرح یقین آوے فرمایا جاؤ میرا خلیل موجود ہے زمین تے تسی اس کی بارگاہ چ
میری راہ دے اندر میرا دتا مال کہ میں قربان کر رہا ہے اچھی لگو بس اے گل ذہن چ رکھنی اسی اللہ دی راہ جو بھی دینا ہے نا اللہ دی راہ جو بھی دینا ہے اسی وہ اللہ کا دتا ہوا ہی دینا ہے تو ساڈا اپنا ساڈے کو جو بھی مال جائیداد ہے یہ کہدا ہے یہ حقیقی مالک کون ہے اللہ نے سب عارضی مالک بنایا پھر رب آپ ہی بندے کو کہتا بڑے منزل اللہ دی یقرض اللہ قرضا حسنا وہ ہے تو بندہ جیڑا مینوں قرض حسنا لے نہیں دیندا بھی آپ ہے پھر آندا ہے تو بندہ جیڑا مینوں ادھار دے مینوں قرض حسنا اچھا قرض دے یعنی وہ میری بارگاہ خرچ کر دے تو میں پھر کئی گنا زیادہ اس کو واپس عطا فرماواں تو جناب ابراہیم علیہ السلام آپ موجود نے فرشتے حاضر ہو گئے سلام پیش کیتا کہ فرشتیاں دور کھڑے ہو کے اللہ کی تسبیح بیان کی تھی کہنے نے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہ جناب تسبیح اور پاکی ہے اس ذات واسطے جیڑا فرشتیاں کا بھی رب ہے نالے روح دا بھی رب ہے اے تسبیح پڑھی فرشتیاں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح وہ تسبیح اس ذات واسطے پاکی اس ذات واسطے جیڑا سارے فرشتیاں کا بھی رب ہے نالے جبرائیل علیہ السلام کا بھی رب ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی تسبیح جو سنی نا کہ آپ نے کیا کہا ہے فرمایا یار تہاڈی آواز بڑی سونی تو میرے رب کی تسی تسبیح بڑی سونی پڑھتے ہو ذرا ایک بار پھر سنا دو انہوں نے کہا سرکار ایویں نہیں ایویں دیکھو میں تمہیں ایویں تقریر سنا رہا ہوں اسی سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں ایویں اتنے مال لگے گا اتنے مال لگے گا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مال کی فکر نہ کرو میرے یار کی تسبیح سناؤ کی دیو گے فرمایا ادھا مال میں تمہیں دے دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے فرشتے پڑھیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح انہوں نے 5000 تو 2500 بکریاں اس کو پڑھا دی پھر فرمایا یار ایک بار اور بھی سنا دیتا انہوں نے کہا سرکار وہی قیمت پھر لگے گی فرمایا یار پھر لے آنی چل پڑھ صحیح فرشتیاں پھر پڑھیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح انہوں نے باقی 2500 بھی 5000 بکریاں 2 تسبیحاں کے واسطے دے چھڑی پھر جناب فرمایا یار ایک بار ہو بھی سنا دے سرکار بڑے کو مال دے مل گیا فرمایا سر بکریاں چاروں واسطے تو نوکر دکھائی جائے اب میرے جن نوکر نے سارے یہ بھی تھوڑے حوالے ایک بار پھر سنا فرشتیاں تسبیح سنا رہی تھی پھر رب کی بارگاہ تسبیح کی یا اللہ اسی واقعی مان گئے ہیں تیرا سچا خلیل ہے یہ دل کے اندر یا اللہ سارے مالاں نال زیادہ تیری محبت ہے اس واسطے سارے زندگی یہاں کی زندگی جی ہے سارے واسطے بہترین نمونہ ہے سب چاہیے کہ جی ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز اگر سارے گھر بھی مہمان آ جائے تو بچے کے وقت نہیں پانا خوش دلی کے نال اس مہمان کی خدمت کرنی جنی بھی ہو سکے یہ رب بھی راضی ہو جاتا ہے رب کا سونا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے دوسرا ابراہیم علیہ السلام سب دسیا کہ جنہ بھی سب مال ملیا ہے یہ سونے رب کی عطا ہے جب رب مانگ لے منزل کا بھی جو اللہ کرتا حسنا ہے کوئی جڑا قرض حسنا دے پھر جڑا رب کا بندہ ہوتا ہے ہاتھ گھٹتا نہیں کھلے دل کے نال رب کی راہ خلاف کرنا آپ بھی ہوں قرض حسنا اللہ کی بارگاہ پیش کرنا ہے کیوں جی کرو گے لگتا بھی ڈر گئے آپ حضرات جانتے ہو کہ آپ مسجد کے اندر سولر سسٹم لگوایا ہے تو